لیے کہ جب حرام چیزیں نبی پہ حلال نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں؟ تو میرا رب نہیں۔ تو جب شیطان اس طرح بدلیمیوں میں آ کر نور کی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بصیرت علم والے تھے، ان کے پاس علم تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ یہ میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، یہ میٹھے میٹھے جال پھیلانے والے، یہ میٹھے میٹھے سنت کو آباد کر رہے ہیں، یہ سنت آباد کر رہے ہیں، سنت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والے لوگ ہیں یہ ذلیل قسم کے لوگ، بدترین شرک۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شر البریہ ہیں۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ تمام کم سے کم ذلیل سے ذلیل مخلوق ہوتا ہے، مشرک۔ یہ ذلیل ترین لوگ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور الیاس قادری کو سلام پہنچا دو، کیا ہم جنت میں رہیں گے؟ ارے وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے جو اپنی شکل میں آ کے تم نے نبی کو کیا دیکھا؟ وہ آگے کہتا ہے میں ختم النبیین ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں محمد الرسول۔ ارے جب وہ اللہ بن سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں نبی کا نام کیوں نہیں لے سکتا کہ میں نبی ہوں؟ بتاؤ۔ تو یہ سب شیطانی چکر ہے تاکہ تم اسی الیاس قادری سے چمٹے رہو اور اس کی جو میٹھے میٹھے زہر ہیں اس کو تم ہضم کرتے رہو اور اس کے ساتھ اپنا جہنم بناؤ۔ قصیدے غوثیہ اس کا باپ پڑھے، کولمبو میں تو چارپائی بلند ہو، قرآن صحابہ پڑھیں تو ان کے چارپائیاں نہ بلند ہو۔ ایسا ذلیل آدمی، بے عزت اور اس طرح بدترین مخلوق دنیا کا یہ مشرک، اس طرح سے حرکتیں۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس دعوت اسلامی کے نام پر گمراہ ہو رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، ایسے لوگوں کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہری ہری پٹیاں بدوا کر کے اور سبز سبز گنبد خضرا، اس سے پوچھو نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو گنبد خضرا کی تھا، گنبد تھا، وہ گنبد خضرا تعمیر ہوا تھا، ہرے ہرے گنبد لگے تھے۔ اس مردود سے پوچھو تو ہری پٹیاں بدوا کے، ابے یہ بدعتی مصر کے احمد قلاؤن مصری خبیث قسم کے لوگوں نے اس گنبد کو بنوایا ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں بنوایا، نہ ان کے صحابہ نے بنوایا، نہ تابعین نے بنوایا، نہ تبع تابعین نے بنوایا، نہ بنو امیہ نے بنوایا، نہ بنو عباسیہ میں یہ گنبد۔ یہ تو 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ احمد بن قلاؤن مصری ایک بادشاہ تھا خبیث بدعتی فاطمیین کا، اس نے اس گنبد کو بنوایا تھا جس کی پاداش میں اللہ نے اس کو ایسی لعنت بھیجی کہ وہ بادشاہ سے ہٹا دیا گیا، ذلیل ہوا۔ تم میٹھی میٹھی گنبد خضرا کی چھائیں، اگر گنبد پہلے کیا ان ذلیلوں کو بتائیں، ان کو اپنی تاریخ کا اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ۔ کہتا ہے کہ جاؤ، کہنا کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر میں نے سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی معیت میں یہ بزرگ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ یہ بزرگ کون ہیں؟ کہنے لگے، فرمایا یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں، پورا خاندان ڈیرا ڈالے ہوئے ہے قبر میں۔ ہاں پورا خاندان۔ اور اے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہاری غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نہ رہیں، کراچی سے اس کا باپ برا ہوا جائے وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان کے والد محترم ہیں، سب شیطانی ٹولہ ہے، سب شیطان سب کو جمع کر کے رکھا ہے، سب کی شکل و صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں، انہیں اس عظیم الشان اجتماع میں اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ہاں یہ باقاعدہ کراچی میں جو اجتماع ہوا ہے حضور وہاں باقاعدہ ساتھ میں موجود تھے بھائی۔ ایک منہاج القرآن بناتا ہے، وہ کون پادڑی ہے؟ نجس پادڑی طاہر القادری ہے نا، وہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جائیں اور وہ ان کو ٹکٹ دے مدینے تک آنے کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جائے تو دیوبند کے ملا نے محمد الرسول اللہ کو ہندوستان بلائیں۔ اب یہ بریلویت کا نیا رنگ اور روپ، یہ الیاس پادڑی، اس کے اجتماع میں نبی کریم بھی آ رہے ہیں، ان کے والد محترم کو بھی لا رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے تاکہ ان کو دکھلاؤں ان کے والد محترم کو کہ ان کا سعادت مند بیٹا کس شان و شوکت کے ساتھ ہماری سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کی شیطانی بدعتوں کی کس طرح خدمت کر رہا ہے۔ ہاں خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت۔ اچھا جناب علی،
میں نے بڑھ کر عاشق مدینہ کے والد بزرگوار سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کی. ان سے پوچھا آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ مجھے یہ رتبہ میرے پیارے اور سعادت مند فرزند محمد الیاس قادری کے سبب عطا ہوا. پھر والد محترم نے فرمایا کہ الیاس بیٹے کو میرا بھی سلام کہنا، اور اس کی امی جان مرحومہ نے بھی اس کو سلام کہا ہے. باقاعدے جناب عالی پورا فیک پہ فیک جناب. بیٹا جب باپ ادھر ہی موجود تھا تو گدھے تو مل کر کے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہہ سکتا تھا بیٹا سلام ہو؟ وہیں موجود ہیں، غنودگی میں سب سن رہے ہیں، پیغام پہنچائے جا رہے ہیں. اور اس طرح سے ایک صاحب بتلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حضور اکرم کی زیارت ہوئی. سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا. اللہم زد فزد. اس قسم کی متعدد ایمان افروز بشارتیں موجود ہیں، مگر لمبے ہونے کی وجہ سے انہی پہ اکتفا کیا جاتا ہے. اچھا جناب علی، اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی. کیسے؟ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، حلفیہ بیان رہتا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ گپ چھوڑتا ہے، یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں، اس لیے حلفیہ بیان دیتے ہیں. کہتے ہیں حلفیہ بیان ہے کہ شب برات 15 شعبان کو لانڈھی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر امیر دعوت اسلامی کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا. نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی. آپ نے مجھ سے فرمایا نادان، لانڈھی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا. اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تیری بھی بخشش کر دی جاتی. یعنی پبلک کو روکنے کا یہ بھی ایک بہانہ ہے کیا کہ حضرت کے اجتماع میں جب شروع سے آؤ اخیر تک موجود رہو. بخشش کی سرٹیفکیٹ اخیر ہی میں دی جاتی ہے. ہاں، حلوے مٹھائیاں لاسٹ میں تقسیم کی جاتی ہیں نا. مدینے کی دھول کی برکت. کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کا حلفیہ بیان ہے کہ 3 دفعہ مجھے سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی. اور یہ عورتوں کو تو شیطان پہلے ہی گمراہ کرتا ہے، پتہ ہی ہے. اچھا جناب عالی کہتی ہیں ایک دفعہ ظہر کی نماز کرنے بعد میں عاشق مدینہ محمد الیاس کی نعتوں کی کتاب مدینے کی دھول اٹھائی، عاشق رسول کا سوز و گداز میں ڈوبا پڑھنے لگی. بہرحال دل ہی دل میں استغاثہ بھی کر رہی تھی، اللہ کے نبی کو پکار رہی تھی. استغفر اللہ. اللہ کے نبی کے صحابہ تو نبی کو نہ پکاریں. یہ کراچی کا یہ منحوس اس کی کتاب پڑھ کر کے یہ بہن ہماری یہ اپنے دل میں پکار رہی. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. کاش یہ اللہ کو پکارتی. یہ جس نبی نے اللہ کو پکارنے کی دعوت دی اب وہ اسی نبی کو برہمنوں کی طرح رام اور لکشمن کو پوجا کرنے لگے. اس طرح اسی نبی کی پوجا انہوں نے شروع کی. استغاثہ کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اب آپ ہی مجھ پر کرم فرمائیں، میری مشکلیں آسان کر دے. روتی روتی میری آنکھ لگ گئی، میری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا. میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا جہاں میرے پیارے آقا مدینے والی تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے دلاسا دیا، پھر میری آنکھ کھل گئی. پھر دوسری بار واقعہ ہوا کہ میری پھوپھی جان جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی حضرت مولانا الیاس قادری سے بیعت ہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ٹی وی وی سی آر کے ختم، اب وہ پورا لمبا ہے. ہاں تو جناب علی کہتے ہیں ایک دفعہ خوش ہو کر دوسری بار مدنی تاجدار کے دیدار فیض سے مشرف ہوئی. سرکار دو عالم نے فرمایا آج میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے، لہذا میں تمہارے گھر آیا ہوں. سنو میرے غلام محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان کو اس طرح کی تحریر بھیجنا. تحریر کیا ہے کہ اہلا وسہلا مرحبا یا محمد الیاس قادری. اور میرا یہ بھی اب حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ قادری چشتی نقشبندی ہماری امت میں سب چل رہا ہے مسئلہ. ہاں اس دور کی امت گناہ میں زیادہ ہے. میری امت کی خواتین بہت ہی فیشن پرست ہیں معاذ اللہ، غیر مردوں کے ساتھ نہایت تھی. اب وہ پورا اس طرح سے کہنے لگی کہ میں نہیں ان کو بھیج سکی. تو پھر نبی نے مجھے خواب میں دکھایا کہ تم نے کیوں نہیں بھیجا. المہم آگے بڑھیں. اب یہ دیکھیں جناب علی کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی پر سرکار کا کرم. کہتے ہیں مولانا محمد الیاس قادری نے دعا سے پہلے اپنے مخصوص و منفرد انداز پر تصور مدینہ کرایا. یہ نہایت تصور مدینہ ہوتا ہے، یہ نہایت ہی پرفریب گھڑی ہوتی ہے، خوش نصیب گھڑی ہوتی ہے. اس وقت رحمت مصطفیٰ کی چھما چھم بارش ہوتی ہے. کئی خوش نصیب عشاق کی نگاہوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. کوئی مدینہ جا پہنچتا ہے تو کوئی خوش نصیب تاجار مدینہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے. چنانچہ اس اجتماع میں موجود ایک نابینا حافظ جی بھی دوران تصور مدینہ پہنچ گئے. لہذا اب حافظ صاحب ہی کا بیان پیش خدمت ہے. حافظ صاحب کیا گپ چھوڑ رہے ہیں، آنکھ نے اللہ نے آنکھیں چھین لی. ایمان کی بصیرت سے بھی یہ جا رہا ہے. سنو اس طرح سے کرا مجھے اچھی طرح حدیث پاک معلوم ہے. حوالہ بھی دے رہا ہے کہ جو نبی پر جھوٹا الزام لگائے وہ جہنم ہی ہے. باقاعدہ تحقیق کے ساتھ تاکہ یقین کرو. اور میں کہتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے مردود، تجھے شیطان نظر آیا تھا، نبی نظر نہ آئے تھے. سنو
کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت ہوئی، میں سنہری جالیوں کے، کہہ رہا میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ دوران تصور مدینہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، میں مدینہ پہنچا، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوا، مجھے ایک نور نظر آیا، پھر میں نے محسوس کیا ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار جلوہ افروز ہیں، مجھ سے فرما رہے ہیں، اور یہ آواز بھی بالکل واضح سنائی دے رہی ہے کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہہ دینا۔ بڑے بڑے ہنر ہیں فتنے پھیلانے کے، الیاس قادری ہی حضور کو سمجھ میں آتے ہیں، طاہر القادری نہیں سمجھ میں آیا ہیں، طاہر القادری کو سلام نہیں پہنچتے، الیاس قادری کو سلام پہنچتے ہیں۔ سنو اب سارے سب پھیل ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں بریلوی بڑے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں جناب، اس کو تو گمراہ گر بھی کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بریلوی۔ سنو کیونکہ روٹی اور پیٹوں پہ لات مار رہا نا، سارے مرید چھین چھان کے اپنے جولی میں ڈال رہا ہے۔ اب جو لوگ یہ بیان پڑھتے ہیں وہ لوگ اسی سے مرید ہوتے ہیں، ساری کمائیاں بند ہو رہی ہیں، سارے پیر جا رہے ہیں ادھر ادھر، اس لیے اب اس کو گمراہ کرنے کی بھی، گمراہ قرار دینے کی پوری باقاعدہ چل رہی ہے، اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جناب علی محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ 8 اور 9 شوال 1408 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہے کون سا سن چل رہا ہے اور کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ملتان میں تبلیغ کرے، اور یہ بھی کہنا کہ غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قدم بوسی کرے۔ اعوذ باللہ، اے ظالموں، تجھے میرے نبی پر یہ الزام لگاتے ہوئے غیرت نہ آئی؟ بے شرم ظالم، جو نبی اپنی خبر کے بارے میں کہے کہ لا تجعلوا قبری عیدن، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اے اللہ، اللہ نے جس قوم کے اوپر لعنت بھیجی ہو کہ یہودیوں نصرانیوں پہ لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے صالحین اور نبیوں کی قبروں کو بت خانہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی، وہاں سجدے کرنے لگے، اس نبی کے بارے میں اے بے غیرت، اے جھوٹا، اے جہنمی آدمی، اگر تو توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو الزام لگاتے ہوئے نہیں کہ غوث بہاؤالدین زکریہ کی قبر پر اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی حکم دیں گے جاؤ مزاروں کی قبر بوسی کرو، جس مزار کو ڈھانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، جن قبروں کو بٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، آج وہی نبی مرنے کے بعد میں اگر قبر پرستی کی دعوت دیتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں، وہ شیطان بولتا ہے، شیطان قبر پرستی کی دعوت دے گا۔ تجھے نبی نظر نہ آیا، تجھے شیطان آیا نظر، اور اس نے کہا میں سرکار والی مدینے والی سرکار ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں بہاؤالدین زکریہ کے قبر قدم بوسی کرنا۔ اور سرکار دو عالم کی زبان حق ترجمان سے میں نے جو آخری کلمات سنے وہ یہ تھے، رب حبلی امتی رب خیر الامتی۔ حکم سرکار کے ملنے پر ملتان میں 2 روزہ اجتماع کی تیاریاں شروع کر گئی، اور اس طرح بشارت عظمیٰ کے ہزارہ اشتہارات شائع ہوئے جنہیں ملک کے کونے کونے میں پہنچایا جائے گا۔ اس طرح لوگ کھچا کھچ جناب علی پہنچنے لگے، اور اس طرح سے الزام ہوا۔ پشاور کے آخری واقعہ بیان کر کے میں یہ مقدمہ ختم کر رہا ہوں۔ پشاور کے ایک بزرگ نے کہا کہ میرے کچھ دوستوں نے دعوت دی، حضرت صاحب کے بارے میں بشارت کا مژدہ بھی سنایا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی عاشق مدینہ سے پہلے کبھی باقاعدہ متعارف تھا، البتہ آپ کا نام سنا تھا لیکن آپ کو دیکھا نہ تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ اجتماع سے 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، ایک نوجوان جس کے چہرے پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں، دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ عاشق مدینہ محمد الیاس قادری ہیں۔ انہوں نے مجھے اجتماع میں شریک ہونے کی دعوت پیش کی۔ میں جب بیدار ہوا میرا ضمیر پکار پکار کر اجتماع میں شرکت کا حکم کر رہا تھا، لہذا ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پشاور سے ملتان شریف روانہ ہوئے، قافلہ میں شریک ہو گیا۔ وہاں اجتماع میں جب عاشق مدینہ کی زیارت سے مستفیض ہوا تو خدا کی قسم یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میرے سامنے وہی شخصیت موجود تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، جسے میں نے سمجھ آئی؟ اب تو نبی ہی خواب میں آتے تھے، اب جناب علی حضرت الیاس پادڑی بھی خوابوں میں جا جا کر کے لوگوں کو اپنے اجتماعات میں شریک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پوسٹر کی ضرورت نہیں، خوابوں میں باقاعدے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے حضرت ہی پہنچ رہے ہیں۔ پوسٹر کی کیا ضرورت ہے، اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو اس طرح سے ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نیاز احمد سلیمانی قادری کی کا یہ مقدمہ اور یہ مصنف یہ تمام سب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد میں یہ فیضان سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں جو اس نے گپیں ماری ہیں اور صحیح احادیث چھوڑ کر اس نے جو غلط ملک کیا ہے، اور اس طرح بدعقیدگی اس کتاب کے اندر، اللہ کی قسم کہتے ہیں جائیں کہاں پکاریں کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرشش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ کتے کو کون پوچھتا ہے؟ بے ہنر کتا، اس کو کون پوچھتا ہے؟ یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔